برادران اسلام، واجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو، جس شریعت کو نازل کیا، اس کا نام اسلام رکھا۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لحاظ سے مکمل ترین ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی میں کئی آیتوں میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے بہترین اور سب سے مختصر ترین خلاصہ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا، میں نے وہی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 پر 177۔ اگر آپ پوچھیں ما هو الاسلام، اگر آپ پوچھیں ما هو الایمان یا مل ایمان مل اسلام، تو یاد رکھو اس کا مختصر ترین اگر خاکہ آپ کو کہیں پیش ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت سب سے بہترین نمونہ ہے اس کے جواب میں۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے مسلمان کئی لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے کا اپنا ایک دین ہے، ہر ایک جماعت کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنے اب کامیابی کا ایک راہ متعین ہے۔ دیکھو جی، ہم یہ کریں گے، ہمارے بڑوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے بڑوں نے یہ کیا، اس اعتبار سے ہمیں جنت ملے گی۔ کوئی کسی کو مفکر کہتا ہے، مفسر کہتا ہے، ہادی سمجھتا ہے، راہبر سمجھتا ہے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مکمل ترین اسلام پر چلنا اصل صراط مستقیم ہے، اور یہی جنت کو لے جانے والا ہے۔ یہ سمجھنا تمام مسالک اور عقائد سے مبرہ ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں معدود چند لوگ آئیں گے، 1000 میں سے اگر دیکھیں گے تو 3-4 لوگ، 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے اگر دیکھیں گے 3-4 لوگ نکل کے آئیں گے، الا ماشاء اللہ۔ ورنہ ہر ایک کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اپنا ایک تصور ہوتا ہے کہ نیکی یہ ہے جی۔ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ اصل صراط مستقیم کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اس آیت پر بحث کرنے سے پہلے ایک اور آپ کے لیے اصول ضابطہ کہہ دیتا ہوں۔ پورا اسلام کا خلاصہ کیا ہے اور پورے ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے اسلام اور ایمان کا خلاصہ صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بلا چوں چرا اطاعت کر لینا، آنکھ بند کر کے۔ مسئلہ ہی ختم۔ رب نے کہا جو کہا کرو، جس سے روکا رک جاؤ۔ وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، تمہارے لیے کروڑوں کا نقصان ہو، تمہارے لیے وہ ایسا ہے کہ معاملہ سامنے تمہیں نقصان نظر آتا، سب کچھ آپ برداشت کریں گے۔ رب کا حکم، رب کی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، ان کا حکم ٹالا نہیں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورہ حشر کی۔ دیکھو، رسول تمہیں جو بھی دیں لے لو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ، جس سے روکیں رک جاؤ، تمہاری سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہیں نقصان ہو رہا ہو نفع ہو رہا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر نہیں کرو گے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ یاد رکھو، جو یہ لوگ نہیں کریں گے، اللہ اور اس معاملے میں یہ آیت شاہد ہے کہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی پتہ ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے، تفسیر پڑھیں گے آپ۔ ہمیں تو کیا ہے، تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
بس جو سنی سنائی باتیں ہوتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی عالم کے فیور ہو جاتے ہیں، چند بیانات سن لیتے ہیں، زندگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ جا کے پڑھیے یہ حشر کی اس آیت میں رب العالمین نے کس کو پکڑنے اور چھوڑنے کا حکم دیا، رسول جو بھی دیں اس میں دینا کیا مراد ہے پتہ ہے؟ یاد رکھیے یہ دراصل تھا مال فے کا معاملہ، ایک جنگ ہوئی اس میں مال آیا اور وہ مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے رب العالمین نے کہہ دیا کہ بعضوں کے دل میں یہ اٹھا، ارے ہم بھی تو ساتھ تھے نا جی، یہ مال غنیمت ہم پہ تقسیم کیوں؟ فرمایا کہ آتاکم الرسول فخذو، جو دے لے لو، نہاکم عن فانتہو، جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول نے جو دیا جس کو دیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، نہیں دیا کسی کو۔ دنیا یہ دین کے تعلق سے نہیں ہے، یہ دنیا تفسیر میں، حالانکہ یہ پورے معاملات پر حاوی ہے یہ آیت، لیکن اس وقت پس منظر میں کیا تھا پتہ ہے؟ بعض لوگوں کے دل میں اٹھا ہم کو کیوں نہیں ملا مال، فلاں تو بہت بعد میں ان کو کیوں ملا۔ بعضوں کو دل میں اٹھا کہ پورا مال تو کیا ہے یہ تقسیم ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ یہ سوالات ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول جس کو جہاد پہ لے جائیں جاؤ، جس کو عطا کریں لے، جس کو نہ دیں خاموش بیٹھو۔ اللہ کے رسول جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں غلطی ہوگی۔ میرے محبوب اللہ کے رسول ایسے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک۔ پورا اسلام کا خلاصہ صرف یہی ہے میرے بھائیو، عبادت کے تمام مراسم میں دیکھ لیجئے آپ، ہاں نماز پڑھو کیسی جی، اللہ نے جو حکم دیا، رسول نے جو بتایا، مسئلہ ختم۔ نہیں بھائی میرے دل میں تو آ رہی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور کیا ہے اپنی نیند چھوڑ کے آیا ہوں، میں 2 رکعت نہیں 3 رکعت فجر پڑھوں گا، چلے گی نہیں جی، آپ نے زائد کیا، لیکن اللہ اور اس کا رسول کا حکم نہیں تھا۔ یہ کیا ہے بھائی، رکوع بالکل آپ کیا ہے اپنے گھٹنوں پہ پکڑ لیتے ہیں۔ رکوع تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدھا سجدے کے حساب سے، میں اس واسطے کیا کرتا ہوں، میں گھٹنے کو نہیں پنجوں کو پکڑ لیتا ہوں پورا جھک کے۔ تمہارا رکوع نہیں ہوا جی، ہاں نے تم نے زیادہ رہی جھکا ہے، نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول نے نہیں بتایا، مسئلہ ختم۔ ارے روزہ کیا ہے بھائی، مغرب میں کھول دینا، میں تو عشاء کے بعد کھولتا ہوں، بھائی نہیں چلے گا جی، رسول نے وہ حکم نہیں دیا۔ مغرب میں کھولنا، مغرب ہی میں کھولنا، حتیٰ کہ جلدی کھولا جلدی کھولنا، غروب آفتاب ہوتے ہی کھولا ہوتے ہی کھولنا ہے۔ ارے کیا بھائی غروب آفتاب تک رہے، عین نماز کے ٹائم پہ کھا کے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا بھائی، میں مغرب کے بعد روزہ کھولوں گا، نہیں چلے گا بھائی، روزہ تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں ہر عبادت میں، آپ تو کیا یہ زمانہ حج کا ہے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تہجد پڑھی، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد فرض نماز تھی، یعنی ہم کو 5 تو ان کو 6۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کو ایک زیادہ ہے، نَافِلَةً لَكَ، نفل کا مطلب ہے زائد، یعنی نَافِلَةً لَكَ کا مطلب ہے کہ ایک نماز آپ کو زائد ہے، فرض، زندگی کے کسی مرحلے میں نہیں چھوڑی۔ لیکن معلوم ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ آئے، اس رات اللہ کے رسول نے تہجد بھی نہیں پڑھی، آرام سے سویا۔ اب سنت کیا ہے جی، حجاج کو حج میں ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، لاکھوں خرچہ کر کے آئے ہیں، عبادت کو آئے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے، اطاعت ہے، تو مزدلفہ کی رات کوئی نماز نہیں، سو نہیں بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں، کیا بھائی مزدلفہ کی رات ہے نا نماز پڑھوں گا، نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی تہجد پڑھی لیکن اس رات نہیں پڑھی۔ حجاج کو یہی حکم ہے کہ نہ پڑھو۔ عرفات جیسا میدان دیکھ لو، جو لوگ گئے ہیں یا جائیں گے دیکھیں گے کتنا بڑا مجمع اور جمع ہوا ہے صرف عبادت کے لیے، لیکن حکم کیا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر اثر ملا کے 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت نہیں، مسافر ہو مقیم ہو چلتا ہی نہیں، حاجی ہو تو 2 رکعت پڑھو۔ ارے کیا بھائی ہم اتنا دور سے آئے ہیں، ہم پورے 4 پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، نہیں، رسول نے 2 رکعت پڑھی، مسئلہ ختم۔ اطاعت، سراپا اطاعت، یہ ہے اصل اسلام کا خلاصہ، جو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے،
16 ماہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تحویل کا حکم دیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا. یہودیوں نے شور مچا دیا کہ یہ نبی تو عجیب و غریب ہے، ہر چیز بدلاتا ہے اور ہر چیز نئی پیش کرتا ہے. ہماری دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے، نعوذ باللہ، انہوں نے ہمارا قبلہ بھی تبدیل کر دیا ہے. ہم کیا ہے، صدیوں سے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے آ رہے ہیں اور یہ نبی آ کے کیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ رخ کر لیا ہے. اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری. یہ آیت کا پس منظر ہے، اب میں سمجھا رہا ہوں. اب فرمایا ہے، پہلا ٹکڑا دیکھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف. سمتوں میں، نشانیوں میں دین نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے. یاد رکھو اچھی طرح، اصل مقصود تو اطاعت ہے. رسول نے بیت المقدس کی طرف کیا تو اس وقت رسول کو ماننا ضروری تھا. رسول نے قبلہ بیت اللہ کی طرف کیا، اس وقت ماننا، کیونکہ اصل مقصود قبلے کے رخ نہیں ہے، اصل مقصود اطاعت الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. انہوں نے یہاں پھیرا وہاں پھیر لو، نہ مشرق میں اللہ ہے نہ مغرب میں، اصل سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں مشرق سے مغرب کی طرف چلے؟ کیونکہ مشرق کا یہودیوں کی طرف قبلہ تھا، مغرب کا نصرانیوں کی طرف قبلہ تھا. ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیے تو ان دونوں کو کیا ہے، بہت بڑا کیا ہے، ہنگامہ کرنے کا، پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ رسول ہر چیز بدلاتا ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو اصل میں کیا ہے، ہماری دشمنی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے میں تم بھی قبلہ رخ نہ ہونا. تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا ہر فعل واجب الاتباع ہے. اور یاد رکھو، اصل اسلام ہی یہی ہے، اصل نیکی ہی یہی ہے، اصل ایمان ہی یہی ہے کہ رسول جیسے جو کر رہے ہیں ویسے ہی تم عمل کرو. یہی اسلام ہے، نشانیوں میں اسلام نہیں ہے. بعضوں نے آج بھی کیا ہے، اپنے ہاتھ میں الگ الگ نشانیاں بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، ٹوپی نہیں پہنا، دیکھو بھائی ٹوپی نہیں سے نماز پڑھتا ہے، دیکھو بھائی نے، کون بولے جی ٹوپی میں اسلام آ گیا؟ میں عام بات کہتا ہوں، پڑھ کے پہن کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو اسلام سمجھ لینا اور نماز سے تعلق سمجھ لینا، ارے بھائی یہ لباس سے تعلق رکھتا ہے، نماز سے نہیں ہے. کسی بک میں کتاب الصلاح، خواہ وہ بخاری اٹھا لو، خواہ وہ مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، ابن ماجہ اٹھا لو، طبرانی، کسی بک میں کتاب الصلاح میں ٹوپی کا بیان آیا ہی نہیں. لباس کے اندر آتا ہے ٹوپی امامہ کا بیان. اصل تو کیا ہے جی، ان نشانیوں میں نہیں ہے. پہنے تو بھی ہو جاتی ہے نہ پہن، لیکن اس پر کئی ہنگامے کبھی ہوا کرتے تھے. ایک مثال کے طور پر اسی طرح ہم نے کیا کر دیا، چند وہ رسومات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنا لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، ان کو ہم نے بنا لیا ایسے گویا کہ یہی رسومات مقصود ہے، حالانکہ وہ نہیں. مقصود تو رب کی اطاعت ہے. جیسے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو تمہاری قربانی کا گوشت نہ اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچتا تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقوی پہنچتا ہے. تو جہاں تم قربانی ابھی آ رہی ہے قریب میں، قربانی کرنے میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ بکرا کیسا ہے، لوگ کیا بولیں گے، کتنے کا خریدا، لوگوں کو بتاؤ کرو. ارے بھائی اس کے تحت مقصود کیا چاہیے؟ مقصود رب کی اطاعت چاہیے. اطاعت کے اعتبار سے دل میں یہ امنگ ہو کہ اے رب آج تو نے کہا کہ جانور کی قربانی ہے تو ہم کر رہے ہیں، کل اگر اعلان ہو کہ تمہاری جان کی قربانی چاہیے تو ہم کر دیں گے. یہ اطاعت کے جذبے سے تم نے چھری چلایا تو یاد رکھو تم تقوی تک پہنچ گئے. یہی تو حال ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہاں، رب ہب لی من الصالحین، انہوں نے پوچھا ہے اللہ مجھے بیٹا دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بیٹا بہترین حلیم قسم کے غلام یعنی بچے کی بشارت دی، اور وہ بچہ پیدا ہوا
فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، جب وہ کھیلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کر گزریے، ما تؤمر، جس کا حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر لوگوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ بالجبین، انہوں نے پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا، دونوں بالکل مطیع و فرما بردار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم صدقت الرؤیا، ہم نے پکارا ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، اور فدیناہ بذبح عظیم، ان کے بدلے میں بہت بڑا ہم نے فدیہ، بہت بڑا کیا ہے، جنت سے بکرا عطا کیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ لیکن کب؟ جب وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے پہ تیار ہو گئے، یہ نہ سوچا کہ میرا بیٹا ہے۔ اسلام ایمان کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں، کہ تمہارا نفس کیا کہتا ہے، تمہاری زندگی کیا کہتی ہے، تمہاری بیوی کیا کہتی ہے، تمہارے بچے کیا کہتے ہیں، تمہارا ماحول کیا کہتا ہے، تمہارا معاشرہ کیا کہتا ہے، تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تم کو کیا کرنے سے نفع ملے گا، ان سوالات سے مبرہ سب سے پہلے میرا رب کیا کہتا ہے اور میرے رب کے رسول کیا کہتے ہیں۔ بس انہوں نے جو کہا اس پر ایمان لا لیا، سرمو انحراف نہ کیا، لاکھوں کی جائیداد جائی جائے، دنیا جائے جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسلام ہے، لیکن آگے چل کر پیروی کرنے کے سلسلے میں الگ راہیں بنا لی، جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے گرفتار ہو گئے، حالات دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے حالات ہو رہے ہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے بہت بڑی تبدیلی بھی ہو جائے آنے والے حالات میں، ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بہت اچھا موقع مل جائے پھر کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ظالم کے خلاف لڑنے والی حکومت عطا کر دے، یا یوں کہ ہمارے لیے جو پریشانیوں کے باعث بن رہے اصول و قوانین و ضوابط ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی کے ہاتھوں سے روک دے اور ہمیں کچھ خوشحالی کے ایام اور مل جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ عین ممکن ہے، اور یہ عین ممکن بھی اس واسطے ہوا کہ ہم پلٹے، ہم روئے، ہم آئے، ہم گڑ گڑائے، ہم اپنی تبدیلی کی، انقلاب لانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول کر لے، لیکن اگلے جب یہ مل جائیں گے بہت قریب کے زمانے میں، ہو سکتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہی ہو، لیکن اب بھی ہم مکمل اسلام کی پیروی میں نہ آئیں گے تو یاد رکھو اسی گناہ کے پاداش میں پھر پکڑے جائیں گے۔ اس واسطے اپنی زندگی کا معمول، بلکہ عقیدہ، بلکہ مرکزی مضمون یہ بناؤ کہ بھائی زندگی کیوں گزارنا ہے، کیسے گزارنا، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے رسول کی اطاعت، اس کی رسول کی اور اس کے اللہ کی اطاعت میں گزارنا، اس کے علاوہ کچھ ہمارا مرکزی مضمون نہیں ہے۔ جو بتا دیا خواہ وہ تمہارے عبادت کے سلسلے میں ہو، تمہارے معاملات کے سلسلے میں ہو، تمہارے پیسے کے سلسلے میں ہو، تمہارے گھر کے سلسلے میں، ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا اتنا کروں گا، جہاں سے روک دیا میں رک جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ہمیں مشکلیں آتی ہیں یا ہمیں مصائب و آلام آتے ہیں یا ہمیں نہیں ہو سکتا ہے، یہ ذہنیت آتی ہے تو ہم اس کو اگنور کریں گے اور عمل کریں گے۔ یہ جملہ اگر ہم عقیدہ بنا لیں گے تو یاد رکھیے پھر تو کامیاب ترین لوگ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ رب العالمین نے انہی کو کامیاب فرمایا۔ اب آئیے مضمون میں داخل ہو جائیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کیے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جی بجبی ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنائی، کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو نہ مشرق میں قبلہ ہے نہ مغرب میں،
نہ مشرق میں نیکی ہے نہ مغرب میں، سمتوں میں نشانیوں میں اللہ اور اس کا اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل میں نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والملائکہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتاب، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور ان کے انبیاء پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ان سے پہلے آنے والے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور کیا کیا ہے نیکی؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود مال کی سخت ترین محبت کے دوسروں پہ خرچ کرو۔ ذوی القربا، اس میں سب سے پہلے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، خونی رشتوں کو ذوی القربا کہتے ہیں، قرابت داروں پر، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافر پر، والسائلین، پوچھنے والوں پر، جو بھی فقیر، جو بھی پوچھتا ہے، جو بھی سائل ہے، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے پر، یعنی جو بھی جیلوں میں پھنس گئے ہیں، اس زمانے میں غلام آزاد کرنا، لیکن اس زمانے میں وہ شکل غلام تو نہیں ہے، جو جیلوں میں بے گناہ مجرم جن کو پکڑ کے لے گئے جیلوں میں کاٹ رہے ہیں زندگی، ان کو چھڑانے میں، آزادی دلانے میں پیسہ خرچ کرو، وفی الرقاب۔ اور فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب اگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو، اس کو پورا کرو۔ دیکھو معاہدے کو توڑو مت کسی سے بھی۔ اللہ سے ایک معاہدہ ہے توحید کا، بندوں سے معاہدات ہوتے رہتے ہیں، بھائی پیسہ دو 10 دن میں دے دوں، دے دو، بھائی فلاں دن آ جاؤں گا، آ جاؤ، بھائی فلاں اگریمنٹ ہے، اگریمنٹ پورا کرو، توڑو مت۔ ہاں، ان العہد کان مسئولا، عہد دراصل پوچھا جانے والا ہے، اگر آپ اگریمنٹ توڑیں گے تو ضرور سوال ہوگا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی سوال پوچھے گا تمہیں۔ تو فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اسی طرح اور کیا کرو؟ والصابرین، صبر کرو، فی البأساء والضراء وحین البأس، جنگ کے ماحول میں، تنگی کے ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں، تکالیف کے ماحول میں صبر کرو۔ ہاں، ہم کو صرف ایک صبر معلوم، مر گئے صبر کرو، صبر کرو، کیا کریں گے جی؟ نہیں تو اٹھا کو بٹھا لیں گے، صبر ہی کریں گے۔ وہ صبر کئی اقسام کے صبر ہیں، بیماری آلی صبر کرو، نقصان ہو گیا صبر کرو، حتیٰ کہ اطاعت پر بھی صبر ہے، سامنے فحاشی اور یعنی ہے، نیکی پہ جمے رہنا نہیں بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خود بھی ایک صبر ہے، الصبر علی الطاعہ۔ ہاں، گناہوں سے بچنا بھی ایک صبر ہے، ماحول ہے، سود کے آفر آ رہے ہیں، فون پہ فون، کریڈٹ کارڈ چاہیے کیا آپ کو، 5 لاکھ کا لون دینے کو تیار ہیں، اگریمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، پیپرز کی کوئی ضرورت نہیں، آئے دن کال آتے ہیں، انسان کو اس وقت ضرورت بھی ہے 5 لاکھ کی، ایسے ہی وقت میں بینک سے کال آیا، آپ کے لیے 5 لاکھ سینکشن ہو رہے ہیں، لے لیتے کیا؟ ارے بہترین موقع جی، بینک سے کال بھی آیا ہے، مجھے سخت ترین ضرورت بھی ہے، اور کوئی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، چلیں گے؟ نہیں، سود، ایک حبہ بھی لے لیں گے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے یہ اعلان جنگ۔ ایک حبہ لے لو، 1 روپیہ بھی سود کا شامل ہو، وہی ہے، تو رک گئے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سچے ہیں، اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا، تو یہ چلنے والے ہی اصل مسلمان، اصل مومنین ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی ہے متقی۔ یہ آیت کا سلیس ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو اپنے من پسند کسی بھی عالم کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لیجئے۔ آیت نمبر 177 بقرہ سورہ نمبر 2۔ اب اس کی کچھ تشریحات، فرمایا کہ نیکی مشرق اور مغرب کی نہیں، نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، اصل نیکی تو یہ ہے۔ آپ بولیں گے اللہ پر تو پورے مسلمان لاتے نا بھائی، کون سی بڑی بات ہے یہ؟ نہیں، اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف کے اندر۔
وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے اکثر کم نہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے. اگلی بات ذرا غور سے، ہاں نیند آ رہی تو ادھر ادھر کیا ہے، آپ اپنے سر کو چٹک کے میرے الفاظ پہ غور کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ مُشْرِكُونَ، شرک کرنے والے ہیں. کون؟ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود ہاں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان رکھنے والے اکثریت وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، مشرک ہے، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے. تو سوچنا کیا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود جب مشرک ہو سکتا ہے بندہ تو پھر شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، جانے بغیر آپ اللہ پر ایمان کا مدعا صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بڑے ادب سے میں پوچھتا ہوں، بیٹھے ہوئے سننے والے افراد میں کتنے ہیں جو اللہ پر ایمان کیسے لانا اس پر انہوں نے ایک کتاب یا ایک صفحہ ہی پڑھا ہو؟ باپ دادا نے جو کہہ دیا اللہ پر ایمان لاؤ اتنا ہی پتا ہے، اس کے علاوہ اللہ پر ایمان کا کون سا آپ نے علم حاصل کیا؟ بھائی فرض ہے، بھائی فرض، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے آپ پر. جب تک رب کی تعریف اور رب کی معرفت، رب کی توحید نہیں جانو گے تمہارا کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا اور عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، یہاں سکسس نہ وہاں سکسس. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنا اور تمام باطلان معبود کی عبادت کا انکار کرنا. یہ ہے اصل میں، یہ دو شق بہت اہم ہے. اس لیے ہمارا کلمہ ہی کیا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں. سیکنڈ جملہ ہے الا اللہ، مگر اللہ. خالی اللہ ماننا توحید نہیں ہے. اللہ یہودی بھی مانتا ہے، نصرانی بھی مانتا ہے، کئی اور لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کافر کہا، مشرک کہا. قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ان کو اللہ نے جن کو مشرک کہا ان کا عقیدہ کیا ہے قرآن میں بیان ہوا. سورہ یونس آیت نمبر 31، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھیے آسمان و زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، یہ دیکھنے کی قوت، یہ سننے کی قوت کس نے دیا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو، یعنی مارتا اور جلاتا کون ہے؟ ومن یدبر الامر، تدبیریں کون بناتا ہے، تقدیریں کون بناتا ہے؟ فسیقولون اللہ، جھٹ کہیں گے وہ اللہ ہے. کون؟ مشرکین مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لات و عزا کو مانتے تھے. وہ اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں. وہی آسمانوں سے بارش برساتا ہے، وہی کھانا کھلاتا ہے ہم کو، وہی تدبیریں، یہ سب مانتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافروں. کیوں؟ وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ ایک کی عبادت اور دوسرے معبودان باطل کا انکار نہیں کرتے تھے. عبادت ان کی بھی کرتے تھے، اللہ کی بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ میں لات و عزا کو. یہی حالت تو ہماری اپنی ہے بھائی. اکثریت مسلمانوں کی اللہ کو مانتی بھی ہے لیکن جھنڈے کو مانتی ہے، بنڈے کو مانتی ہے، قبر کو مانتی ہے، قادر ولی کو مانتی ہے، عبدالقادر جیلانی کو مانتی ہے، غوث اعظم کو مانتی ہے، علی حجویری کو مانتی ہے، فلاں کو مانتی ہے، حسنین کریمین کو مانتی ہے، علی کو مانتی ہے، یا علی پکارتی ہے، یا کوئی محمد پکارتا ہے، یا کوئی یا خواجہ بلاتا ہے، یا کوئی فلاں یا کوئی فلاں. یہی تو مسئلہ تھا اصل میں ان لوگوں کا بھی جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آج ہم جانتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں. توحید کا مطلب اللہ کو ماننا نہیں ہے. اللہ کو وہ مانتے تھے، ہم سے زیادہ مانتے تھے. ہاں اللہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے، ذرا ان سے پوچھئے. من بیدہ ملکوت کل شیء،
ہر چیز کا حکم اور ہر چیز کی ملکیت کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ جھٹ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ لیکن آج ہمارا عام عقیدہ ہے کہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم یا قادر بلاتے ہیں تو عبد القادر جیلانی آ کے ہم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت تو اللہ ہی ہم کو سپورٹ کرتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کوئی کشتی کا سفر کرتے ہیں اور کشتی کے بھور میں اور طوفان میں پھنس جاتے ہیں تو وہ خالص ہو کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ اللہ ان کی پکار کو سن کر زمین پہ پہنچاتا ہے تو اذا ہم مشرکون، تب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارے بت، ہمارے لات، ہمارے منات ہم کو مدد کیے۔ اس سے بھی بری حالت آج ہے کہ ہم کشتی کا سفر کریں یا ہوائی جہاز کا، اور اس میں دراصل کچھ پھنس جائیں یا اعلان ہو جائے کہ کیا ہے، ہوائی جہاز ڈوبنے والا ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، کئی ایسے مسلمان نکل آئیں گے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس وقت بھی بلائیں گے یا خواجہ یا جیلانی یا غوث بلائیں گے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ اس وقت خالص اللہ ہی کو بلاتے جب مصیبت آتی، مصیبت ٹل جاتی تو پھر چھوٹے موٹے معبودوں کو بلاتے۔ لیکن کئی ہمارے ایسے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو بلاتے تو وہی ہیں۔ ہاں، تو معلوم ہوا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ معبودان باطل کے تمام کا انکار کرنا لازم ہے کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، خواہ وہ علی حجویری ہو، خواہ وہ عبد القادر جیلانی ہو، خواہ وہ حسنین کریمین ہو، خواہ علی ہو، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ الہیت کی مدد کرنے کی غائبانہ طور پر کسی کے پاس اس کی اللہ تبارک و تعالی نے طاقت نہیں دی ہے، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ سجدے کے، نہ رکوع کے، نہ نظر کے، نہ نیاز کے، نہ دعا کے، نہ پکارنے کے۔ پکارنا بھی عبادت ہے۔ ان تمام کا میں انکار کرتا ہوں، صرف رب العالمین کی الہ کی حیثیت سے اقرار کرتا ہوں کہ عبادت سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، قومہ ہو، دعا ہو، نظر ہو، نیاز ہو، جو کچھ بھی ہو وہ صرف ہم اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو تب جا کے اللہ پر ایمان کا مکمل تصور ہوتا ہے۔ اور یہ جمعہ کا خطبہ پورے تفاصل تو کہنے کا نہیں ہے، میں نے ایک جز کو بیان کر دیا، توحید خالص۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو ماننا نہیں، اللہ ایک کی عبادت کرنا۔ معبودان باطل، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لکڑی ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، سمندر ہو، حجر ہو، شجر ہو، اور اسی طرح آسمانوں کے سیارے ہوں، قمر ہو، شمس ہو، کسی کی بھی عبادت نہ کرنا اور ان کا انکار بھی کرنا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، یہ اقرار کرنے کے بعد اصل مکمل ہوتا ہے۔ وہ ملائکہ پر وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ کے احکامات کے نوافذات کے لیے۔ اور یہ مخلوق ایسی ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کیا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنی بڑی تعداد ملائکہ کی ہے، اور اللہ کی عبادت میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیت معمور کعبۃ اللہ کے اوپر ویسے ہی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں پر ایک بندہ، ایک فرشتہ عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے، قیامت تک پھر اسے دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو آپ عبادت کر کے کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی قبر ٹھنڈی رکھنا ہے، آپ عبادت کیجیے، اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ یہ اللہ کے ملائکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اطاعت کے لیے پیدا کی۔ نافرمانی کیا ہے جانتے ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہ، وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ وکتبی، فرمایا کہ کتابوں پر اللہ نے ہر نبی پر کچھ نہ کچھ ہدایتیں اتاری۔ جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ ایمان لانا ہے، جن کے نام نہیں معلوم ہے جتنا کچھ معلوم ہے اللہ نے کہا ہے ویسے ایمان لانا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا، اور اس ڈرانے والے پر جو کچھ احکامات ہوئے
وہ بالکل صحیح ہیں. اور آخری میں جناب محمد الرسول اللہ پر قرآن بھیجا. یہ قرآن میں سرمو کوئی بھی تحریف نہیں ہوئی. الف لام میم اور سورہ حمد الحمدللہ سے ناس تک من و عن ویسے ہی ہے آج تک، جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. یہ ایمان ہے. آپ کہیں کہ قرآن میں مجھے یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، قرآن کی یہ آیت تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ حکم تو نہیں ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو کیا ہے تحریف کر دی خلفائے راشدین نے جیسے کہ بادشاہوں کا. نعوذ باللہ. نہیں، یہ پورا کا پورا اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ ہی نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت اللہ ہی کرنے والا. ورسلہ، رسولوں پر ایمان لاؤ، تمام انبیاء سچے پکے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی بھیجے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے. اور اپنے وقت کے اعتبار سے وہ اس وقت کے سب سے بہترین انسان اور اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے. اور آخری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. اب اس عقیدے میں یہ عقیدہ شامل کر لو کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ کوئی رسول. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول پر ایمان لاتا ہوں، محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول آخری نہیں، ان کے بعد بھی کوئی آنے والے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کافر ہے، ٹھکانہ جہنم ہے. ورسولہ میں اللہ کے رسول کے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی مانو. نہیں مانتا ہے کوئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مسلمان ہو. ورسولہ، ہاں، والنبیین دوسری جگہ فرمایا انبیاء پر. ابھی ان باتوں کا ایمان کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد خلاصہ اسلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو ماننے کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اپنے مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں پر، مساکین پر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جن کو محتاج بنایا ہے، فقیر بنایا ہے، ان پر خرچ کرو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز اور زکوٰۃ کا قیام کرو. معلوم ہوا کہ ایک سال زکوٰۃ دے کے بیٹھ جانے سے سب حل نہیں ہو جائے گا. زکوٰۃ کا بعد میں ذکر آ رہا ہے، صدقات کا پہلے ذکر آ رہا ہے، تو معلوم ہوا زکوٰۃ دینے کے علاوہ بھی تمہارے پاس پیسہ جو ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا ہے، جن میں قرابت دار پہلے ہیں، اور قرابت دار میں نمبر 1 ماں باپ ہے. ماں باپ پہ خرچہ کرو، پھر بھائی بہنوں پر، پھر دور، پھر دور، پھر دور، پھر دور. ہاں، اور معاشرے کی طرف سے بہتری کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، معاہدوں کو، اگریمنٹس کو سچائی کے ساتھ اپناؤ اور صبر کرو. یہ ہے ایک اسلام کا مختصر ترین خلاصہ جو میں نے سوچا کہ آپ کو ان مبارک ایام میں، خاص طور پر ذوالقعدہ کے بعد ذی الحج جو آ رہا ہے، بہترین سال کے ایام ہیں، ان میں اپنے آپ کو سمیٹو. اسلام یہ تو میں نے کیا الف سکھایا ہے، الف میں نے کیا ہے آپ کو مزہ دینے کی کوشش کی ہے. بس پورا بحر بیکراں ہے، سمندر ہے. پڑھو اللہ کے لیے کوئی کتاب، کوئی بھی کتاب اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں اپنے آپ کو بناؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت میں آ جاؤ. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.